السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستوں، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد مقصود قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باغ مدینہ یوٹیوب چینل۔ دوستوں، کل رات بہت ہی افسوسناک خبر موصول ہوئی کہ مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر سوشل میڈیا پر مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے مولانا یوسف جمیل نے ایک ویڈیو جاری کی اور اس میں ساری حقیقت بتا دی کہ میرا بھائی ذہنی مریض تھا اور اس نے خود کو گولی مار لی ہے۔ تو دوستو، اس واقعے کے بعد سوشل میڈیا پر طرح طرح کی باتیں کی جا رہی تھی، تو میں نے مناسب سمجھا کیوں نہ اس کے بارے میں بات کر لی جائے کہ ذہنی مریض اگر خودکشی کرتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے۔ آخر تک ہمارے ساتھ بنے رہیں، انشاءاللہ پوری بات اچھی طرح آپ کو سمجھ میں آ جائے گی، اور اس کی بہترین رہنمائی کے لیے ہم رخ کریں گے دارالعلوم دیوبند کا اور اس سے جواب جانیں گے۔ دوستو، سائل سوال کرتا ہے دارالعلوم دیوبند سے، خودکشی کرنے والوں کا آخرت میں کیا انجام ہوگا؟ کیا وہ کبھی جنت میں جائیں گے؟ تو اس کا جواب آتا ہے دارالعلوم دیوبند کی طرف سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اسکرین کے اوپر بھی لگا رہا ہوں، آپ حضرات بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جہنم یتردى فیہ خالدا مخلدا فیہا ابدا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے خود کو پہاڑ سے گرا کر ہلاک کیا تو وہ دوزخ میں جائے گا، ہمیشہ اس میں گرتا رہے گا اور ہمیشہ ہمیش وہیں رہے گا۔ اور جس شخص نے زہر کھا کر اپنے آپ کو ختم کیا تو وہ زہر دوزخ میں بھی اس کے ہاتھ میں ہوگا، جسے وہ دوزخ میں کھاتا ہوگا اور ہمیشہ ہمیش وہیں رہے گا۔ اور جس شخص نے اپنے آپ کو لوہے کے ہتھیار سے قتل کیا تو وہ ہتھیار اس کے ہاتھ میں ہوگا، جسے وہ دوزخ کی آگ میں ہمیشہ اپنے پیٹ میں مارتا رہے گا اور ہمیشہ ہمیش وہیں رہے گا۔ حدیث مذکور میں خودکشی کی مختلف صورتوں کا ذکر فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیش رہے گا اور اسی عذاب میں مبتلا رہے گا جس عمل کے ذریعے اس نے خودکشی کی ہے۔ صاحب مرقات المفاتیح لکھتے ہیں کہ اگر اس عمل کے ذریعے خودکشی کو حلال سمجھتے ہوئے اس نے کیا ہے تب ہمیشہ ہمیش جہنم میں رہنے کی سزا ہے، یا خلود سے مراد طویل مدت ہے۔ اس لیے اگر مباح سمجھ کر نہیں کیا ہے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے اور بعد سزا جنت میں داخل کر دیں، یا دماغی خلل اس کا باعث رہا ہو تو بھی معاف کر دے۔ واللہ تعالی عالم۔ دارالفتاء دارالعلوم دیوبند۔ دوستو، امید کرتا ہوں ساری باتیں آپ کو بہت ہی اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ تو اب جو مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے کے متعلق طرح طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں، وہ اس دارالعلوم دیوبند کے فتوے کو دیکھ لیں اچھی طریقے سے۔ اس میں صاف صاف لکھا گیا ہے کہ اگر مباح سمجھ کر کے نہیں کیا ہے تو امید ہے اللہ اس کو معاف کر دے اور سزا دینے کے بعد جنت میں داخل کر دے، یا دماغی خلل اس کا باعث رہا ہو تو بھی معاف کر دے۔ اور ظاہر سی بات ہے، مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے کی جو ویڈیو آئی انہوں نے یہی بتلایا کہ وہ ڈپریشن میں تھا، ذہنی مریض تھا، ڈاکٹروں کے پاس اس کا علاج چل رہا تھا اور اسی کے چلتے اس نے یہ قدم اٹھایا ہے۔ اب آپ حضرات زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ جو طرح طرح کی باتیں سوشل میڈیا کے اوپر ہو رہی ہیں اس کے اوپر قدغن لگایا جا سکے۔ اور میں اپنے سبھی ناظرین سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے کے لیے دعائے مغفرت کا اہتمام کریں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ سلام مقام عطا فرمائے۔ اب آپ حضرات کا اس ویڈیو کے متعلق جو باتیں اس میں سنی ہیں، آپ حضرات کا اس کے متعلق کیا کہنا ہے؟ نیچے کمنٹ باکس میں اگر کچھ کہنا ہے تو اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور پہلی بار چینل پر آئیں تو سبسکرائب کر لیجئے۔ چلیے دوستو، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ جلدی کسی نئے ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔